بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک ویڈیو ایسی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں جس ویڈیو کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کا نفس مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس کے دلائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ آپ کوشش فرمائیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ وقتاً فوقتاً مختلف کلپس دیکھتی ہوں گے جس کے اندر بعض احباب قبر پر اذان دینے کو بدعت کہتے ہیں، جیسا کہ آپ یہ چند احباب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مردہ کو قبر میں دفنا دینے کے بعد اذان کا کیا حکم ہے کہ اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ شاداب صاحب کلکتہ سے۔ نہیں بھائی، مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں میت کی جتنی بھی رسومات ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں وہ بتا دیے ہیں، بس اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو بھائی پھر نماز بھی پڑھ لیں قبر پہ، پھر جو ہے اور بھی اعمال شروع کر دیں اور یہی کہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے۔ تو یہ جو مخصوص عمل ہمیں شریعت نے بتائے ہیں تو اس میں جائز ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، ناجائز کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی۔ ہمیں شریعت نے بتایا میت کو غسل دیں، تو شریعت نے بتایا ہے تو ہم غسل دیں گے، نہیں بتاتی شریعت تو ہم غسل نہیں دیتے۔ شریعت نے کہا کفن دیں اور یہ اس طرح سے کفن ہونا چاہیے، تو ہمیں شریعت نے بتایا تو ہم اس طرح سے کفن دیں گے۔ شریعت نہیں بتاتی تو ہم اسی لباس میں دفن کر دیتے۔ تو جتنا ایک طرف یہ خود کہتے ہیں کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، اس کے بعد فرشتے آتے ہیں۔ قبر پہ جب تک ایک بندہ بھی موجود ہے فرشتے تو نہیں آتے اس وقت، یہ ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس ویڈیو کے اندر کچھ لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینے کو بدعت اور نجائز اس طرح کا فرما رہے ہیں، اور بعض احباب تو یہاں تک مبالغہ کر دیتی ہیں کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ معزز ناظرین کرام، اذان دینا قبر پر یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی اچھا عمل ہے۔ اس کے کرنے سے میت کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے۔ قبر کے اندر جب ہم میت کو رکھتے ہیں، امام اجل حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان المیت اذا سئل من ربک ترا له الشیطان فیشیر الی نفسی انی انا ربک فلہذا ورد سوال التثبیت لو حین یسأل، یعنی جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، شیطان اس مردے پر زہر ہوتا ہے اور وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اس لیے حکم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ جب ہم میت کو قبر کے اندر رکھتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو شیطان بھی میت کے پاس آ جاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بجائے میت اللہ کو خدا ماننے کے مجھے خدا کہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح فرامین کے اندر ہے، ارشاد فرمایا اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان وله وسواس، فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹ مار کر غوز مارتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان سے شیطان 36 میل دور تک چلا جاتا ہے۔ لہذا جب ہم میت کو قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں تو منکر نکیر بھی آ جاتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور شیطان بھی قبر کے اندر آ جاتا ہے یا میت کے لیے زہر ہو جاتا ہے۔ جب ہم اذان دیتے ہیں تو شیطان وہاں پر موجود نہیں ہوتا، بلکہ اذان کی آواز سن کر شیطان دور چلا جاتا ہے، تو یوں میت کو سوالوں کے اندر آسانی پیدا ہوتی اور وہ جواب کا محق دے سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو بندہ قریب المرگ ہو اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ جب ہم میت کو قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ادھر سے ہم اذان کی ابتدا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یوں میت کو پتہ چل جائے گا
کہ میرا خدا کون ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب میت سے دوسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کا جواب ہم میت کو یوں یاد دہانی کروا سکتے ہیں جب ہم اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یوں میت کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ جب میت سے تیسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ادھر سے مؤذن کی آواز لگا رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو میت سمجھ جائے گی کہ میرا دین وہ ہے کہ جس کے اندر نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، تو یوں اس کو تیسرے جواب کا بھی آ جائے گا، تیسرے سوال کا جواب بھی اس کو آ جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اطفئ الحریق بالتکبیر، آگ کو تکبیر کے ساتھ بجھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر میت کے اندر خدا نہ خواستہ قبر کے اندر میت کو اگر عذاب ہو رہا ہو یا آگ جل رہی ہو، تو جب ہم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے میت کو آگ سے بھی بچایا جائے گا اور وہ بچ جائے گا اس عذاب سے۔ پھر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے کافی دیر تک اللہ اکبر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ کیوں اتنی دیر پڑھا ہے؟ تو میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس بھائی پر قبر تنگ ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اب اس پر قبر کو کشادہ فرما دیا ہے۔ پھر جب ہم میت کو قبر کے اندر رکھتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے کہ یہ نیا گھر ہوتا ہے، ایک وحشت والی جگہ ہوتی ہے، اور جب گھبراہٹ ہو وحشت ہو اس وقت بھی ہمیں اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھا، پریشان دیکھا، ارشاد فرمایا یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا فمر بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ درء، کہ جاؤ اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو جا کر کہو کہ وہ تمہارے کان کے اندر اذان دے، اللہ تبارک و تعالی اذان کی برکت سے تمہاری پریشانی اور تمہارے غم کو دور فرما دے گا۔ تو جب ہم میت کو قبر کے اندر رکھتے ہیں وہ پریشان ہوتا ہے، ہم اذان دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اس کی وحشت اس کی گھبراہٹ بھی دور ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نزل آدم بالہند واستوحش فنزل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فنادى بالاذان، کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہند کے اندر آپ کا نزول ہوا آپ نے گھبراہٹ محسوس کی تو جبرائیل امین نے اتر کر اذان دی، اذان کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھبراہٹ کو دور فرما دیا۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا اذن فی قریۃ آمنہ اللہ من عذابہ فی ذلک الیوم، کہ جب کسی بستی کے اندر جس دن اذان دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو اس دن عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک مطلق ہے، اگر ہم قبر پر اذان دیں گے انشاءاللہ تعالی اس اذان کی برکت سے قبر پر عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس فریضے کو بھی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کرتا جاؤں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامی کے اندر کچھ مقامات بیان کیے ہیں کہ اذان دینا وہاں مستحب ہے، ان میں سے ایک آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا مستحب ہے۔ اللہ سے پھر دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں اس مستحب کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔